پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ میاں یا اللہ پاک، کیا دونوں ہی ٹھیک ہیں یا کون سا بہتر ہے؟ اچھا دونوں صحیح ہیں، اللہ میاں اللہ پاک، کیونکہ میاں کا جو لفظ ہے احترام اور ادب کا لفظ ہے۔ تو یہ جو اس زمانے میں جب یہ محاورے بولے جاتے تھے تو میاں جی جو ہے نا، یہ ایک ادب کا لفظ ہوتا تھا، یا جو استاد اور معلم ہوتا تھا مدرسے کو، اس کو میاں جی کہتے تھے کہ میاں جی آپ یہ سب پڑھا، تو استاد کا ایک مقام ہے کہ اس وقت یہ محاورہ چلتا تھا۔ تو اللہ کے ساتھ چونکہ کوئی بھی احترام کا جملہ لفظ لگانا ضروری ہوتا ہے، اکیلا اللہ بولنے کو جو ہے پسند نہیں کیا گیا۔ ہاں عربی کا عنوان لگانا تو کہا جاتا ہے، کہو کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا کہو اللہ جل شانو فرماتے ہیں، یا اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے، تو اس کے ساتھ جو کوئی بھی اس میں جلالہ کے ساتھ کوئی لگانا ضروری ہے۔ جیسے محمد کے ساتھ ہم صلاۃ والسلام لگاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلاۃ و سلام ساتھ لگاتے ہیں۔ ایسے اللہ کی اسم جلالہ لفظ اللہ کو اسم جلالہ بولتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ اس اسم جلالہ کے ساتھ اس کی کوئی عظمت و احترام کا لفظ لگانا چاہیے۔ اس لیے اللہ جل شانو بھی بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بولتے ہیں ہم۔ لیکن جب آپ اردو محاورے میں جب اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس وقت پھر اردو محاورے کو کوئی احترام کا لفظ ساتھ ایڈ کر دیتے تھے اس وقت کے ہمارے بزرگان دین۔ تو جیسے اللہ میاں، تو میاں چونکہ ایک احترام کا لفظ ہے اس لیے میاں کہتے ہیں، اللہ میاں یہ فرمایا، اللہ میاں یہ کہتے ہیں۔ اب وہ بعض لوگ اس سے کنفیوز ہے، یار میاں تو وہ بیوی میاں والے کو میاں کہتے ہیں، وہ میاں بیوی میں بھی میاں اس کو احترام کی وجہ سے ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا مرتبہ ظاہر بیوی سے اوپر ہے، کیونکہ اللہ نے جب مردوں کو ایک خاص فوقیت دی ہے عورتوں پہ، تو وہ میاں بھی لفظ اصل میں، تو وہ میاں کا لفظ بھی احترام کے طور پہ ہے کہ یہ ہمارے میاں ہیں۔ بیوی کہتی ہے ہمارے میاں ہیں، مطلب ہے ہمارے بڑے محترم ہیں، گویا کہ یہ ہمارے ساتھ ان کا رشتہ ازدواج ہے۔ تو اس لیے اس سے کنفیوز نہ ہو کہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ میاں، میاں بیوی، تو میاں اللہ تو کسی کا میاں نہیں، اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں۔ یہ بے اللہ علمی ہے، علم کی کمی ہے، اس لیے ایسی بات انسان کرتا ہے۔ اور یہ اللہ میاں کا لفظ بڑے بڑے اکابر، بڑے متبحر علماء جو انہوں نے اردو محاوروں کی اس کے اندر استعمال کیا ہے، اس لیے اللہ میاں بھی بالکل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ پاک کہتے ہیں، بالکل اللہ پاک، تو اللہ چونکہ پاک ہے اس کی یہ گویا کہ آپ شان بیان کرتے ہیں، اللہ پاک کہہ دیتے ہیں کہ یہ سبحان کا ترجمہ ہو گیا۔ جیسے میں نے کہا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بزرگ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو سبحان اس کی پاکی کو بیان کر رہا ہے، تعالیٰ اس کی عظمت کو، تو اس لیے اس کا یہ لگا دیتے ہیں۔ اب اسی کو اردو محاورے میں کیا تو اللہ پاک کا مطلب یہ ہو کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، کیونکہ 3 طرح کی پاکیوں کا تصور ہوتا ہے، کمزوری سے پاک ہونا، ناقص سے پاک ہونا اور عیب سے پاک ہونا۔ جب پاک کا لفظ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ جو ذات کمزوری سے پاک ہوتی ہے وہ نقص اور عیب کا تو وہاں تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ بس کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا، یہ کمزوریاں ہیں ہماری، یہ ہمارا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اللہ اس کمزوری سے بھی پاک ہے۔ اس لیے پاک کا لفظ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس کا مطلب اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ جب کمزوری سے پاک ہے تو نقص اور عیب کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا وہاں، یہ ہو گیا۔ لیکن جب نبی کے ساتھ لگاتے نبی پاک، تو نبی پاک جب کہتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس وقت ہو کہ نبی ہر نقص سے پاک ہے، کمزوری سے نہیں، کیونکہ وہ بشر ہیں تو بشر کو کھانا بھی ہے، بشر کو پینا بھی ہے، بشر جب وہ شادی بیاہ بھی کر رہا ہے، تو جیسے قرآن نے کہا نا کہ یہ نبی کھاتے پیتے بھی ہیں اور بازار میں خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، تو یہ ایک بشری کو ہے کہ کمزوریاں ہیں، ضعف ہیں، وہ بشر کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نسبت نبی کی طرف جب پاک ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک، یعنی نبی جو ہر نقص سے پاک ہے۔ جب نقص سے پاک ہے تو ہر عیب سے یقیناً پاک ہے، اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک۔ اور یہی پاک کا لفظ کسی ولی کے ساتھ لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت غوث پاک نے فرمایا، تو یہ جو پاک ہے اس کا مطلب ہے ہر عیب سے پاک ہے، کمزوری سے پاک نہیں ہے، نقص سے پاک نہیں ہے، ہاں ہر عیب سے پاک ہے۔ اب عیب سے مراد ہے کیونکہ ایسے گناہ کبیرہ کے عیوب لگے ہوئے ہیں، کسی بغاوت سرکشی میں وہ عیب ہیں، تو فرمایا کہ اس قسم کے سارے عیبوں سے بھی یہ پاک ہے۔ تو ولی کی طرف نسبت ہوتی ہے تو مطلب وہ عیب سے پاک ہے، نبی کی طرف نسبت ہوتی ہے پاک کی مطلب ہر نقص سے پاک ہے، اللہ کی طرف جب پاک کی نسبت ہوتی ہے تو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ لہٰذا اللہ کے ساتھ پاک کا لفظ لگانا چاہیے، جیسے میں نے بتایا اس میں جلالہ کے ساتھ کوئی لفظ عظمت کا، تنزیہ کا لگایا جاتا ہے، اس لیے اردو محاورے میں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں اللہ پاک۔
تو عربی میں اللہ سبحانہ و تعالی کہہ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، دونوں بالکل درست ہیں۔ وہ کہتے ہیں گفتگو کی رفتار اور محاورے کی جو ترتیب کو آپ دیکھیں، کہیں اللہ پاک اچھا لگے گا بولنا لکھنا، کہیں اللہ میاں اچھا لگے گا، تو جس طرح مناسب ہو اس کو رکھا جا سکتا ہے، بالکل جائز ہے، اس میں بالکل کنفیوز نہ ہو۔ بہت شکریہ حضرت۔